بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی اسلم بندیالوی صاحب سے ہماری گفتگو ماہ سفر میں ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ 5 دسمبر کے بعد فون کیجئے تاکہ ان سے مناظرہ کے شرائط کے متعلق بات ہو سکے۔ تو میں نے ان کو 16 ربیع الاول کو فون کیا۔ جب میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب آپ فراڈ کرتے ہیں، اور ان کا گلہ یہ تھا کہ میں نے ان کی بات ریکارڈ کی ہے اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ فراڈ ہے تو اس میں پہلے بھی اسلام میں آپ کے جو سلف ہیں انہوں نے بڑے فراڈ کیے ہیں، تو وہ بڑے تیش میں آ گئے اور کہا کہ ابھی بتاؤ کہ کس نے فراڈ کیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے، مناظرے میں ہم بتائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی فوراً بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جس شخص کو نہ خدا نے خلیفہ بنایا ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، تم اس کو خلیفہ کہتے ہو، یہ تو سب سے بڑا فراڈ تو یہی ہے دین میں، کہ جس کو نہ خدا نے امام بنایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا ہے، تم اس کو خلیفہ کہتے ہو، امام کہتے ہو، اور جو اس کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہو۔ تو وہ بڑا تیش میں آ گیا، اس نے گالی بکنا شروع کیا۔ تو جو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہی گفتگو ہے میری اور مولوی اسلم بندیالوی کی، جو 16 ربیع الاول میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ مولوی اسلم بندیالوی انہوں نے گالیاں بہت دی ہیں، تو میں نے وہ قسمت جو گالیوں کی ہیں ان کی، وہ آپ کے احترام کے پیش نظر میں نے وہ حذف کی ہوئی ہے اور یا سائلنٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان کو فون کرنے کی کوشش کی تاکہ ان سے بات ہو سکے، ہر بار وہ گالی دے رہے تھے۔ تو آخر میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یو کے آ جائیے، آپ سے مناظرہ کریں گے۔ تو بہرحال میں یو کے آ جاؤں تو آنے سے پہلے اتفاق تو ہونی چاہیے نا۔ وہ یہ ان کے لیے ایک شعار بن چکا ہے جماعت عمریہ کے لیے، اور ان کے لیے ایک راہ فرار کھل چکا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہ کرنے کے لیے ان کا بہانہ یہی ہے کہ آپ یو کے آ جائیے، اور پھر اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا ہے ہم یو کے آنے کو، تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کس وقت کہاں کس طرح مناظرہ ہوگا، یہ کم از کم یہ تو یو کے آنے سے پہلے اتفاق تو ہو۔ لیکن پھر وہ بات نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ امت ٹی وی والوں نے ہم سے کہا کہ آپ یو کے آئیے، حالانکہ یہ مطالبہ بہت غلط ہے، کیونکہ وہ خود سب ہمیشہ مناظرے کرتے ہیں ٹیلی فون پر، اور ہم خود ہمیشہ اپنی ٹی وی اسٹیشن پہ اسکائپ سے فون سے مناظرے ہمیشہ کرتے ہیں۔ کئی مصر کے علماء سے، سعودی عرب کے علماء سے مناظرے ہمارے ہوئے ہیں ٹیلی فون پر، اسکائپ پر۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آ جائیے۔ اگر انہوں نے کبھی کہا بھی ہو تو انہوں نے اصرار نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے خود اپنے جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں سلفیوں کے، عمریوں کے، وہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں شیعہ حضرات کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے یا کبھی اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا نام مناظرہ رکھتے ہیں۔ تو مناظرہ کرنا ضروری نہیں کہ میں یو کے آ جاؤں، لیکن انہوں نے بہانہ بنایا کہ آپ یو کے آئیے تاکہ آپ سے مناظرہ ہو سکے، امت ٹی وی والے، دوسرے جو عمری مولوی ہیں۔ تو اس کے بعد اب اگر ہم مان لیں بھی یہ شرط ان کی کہ آئیے، پھر کانٹریکٹ کرتے ہیں، قانونی طور پہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک شخص سے مطالبہ کرتے ہیں کہ راہ دور سے دوسرے ملک سے آ جائے، تو کم از کم کوئی بات تو پتہ ہونا، پھر وہ بات نہیں کرتے آگے۔ یہی آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے عارف آدم صاحب کو کتنی دفعہ پیغام دے چکا ہوں، اور وہ بالکل فراری ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح مولوی اسلم گالی دیتے رہے، اور ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ یو کے آ جائیے، میں آگے تھا ادھر آ جاتا کہ میں تم کو سیدھا کر لوں۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی گلی والی بات کر رہے تھے، غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ تو ان کی یہی وقعت ہے۔ میں ان سے آئندہ انشاءاللہ دوبارہ فون کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان سے بات ہو سکے، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ عمری علماء دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ یہ میرے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے پیر ہیں، مولوی عرفان جو اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے،
اور ہے بڑا ناصبی آدمی. اس کو بھی میں نے میسج بلکہ ویڈیو ریلیز کیے ہیں, اس کو چیلنج کیا ہے, وہ جواب تک اس کو دینے کی جرأت نہیں ہے. اب آپ کلپ دیکھیے میرا گفتگو 16 ربیع الاول میں جو مولوی اسلم شاہ کے ساتھ ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. یا علی مدد. ہیلو جی مولوی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. میں اللہ یاری بول رہا ہوں, کیسے ہیں؟ ہاں جی اللہ یاری صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے ہیں. آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بڑی غلط بات ہے آپ کی. چلیں ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں. ہاں آپ مطلب یہ ہے کہ ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں. فراڈ جو انہوں نے کیا ہے شروع اسلام سے وہ تو ہم مناظرے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے فراڈ کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ وہ جو تاریخ میں ان کا فراڈ معلوم ہے وہ ہم بتائیں گے نا, جن کا اصل خلافت ہی فراڈ ہے. نہیں یہ مجھے ابھی سے بتاؤ کہ کن کے بارے میں کیا رہے ہو کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے. وہی جس کو نبی ابھی بتاؤ مجھے, ابھی بتاؤ. ابھی بتاتے ہیں, لیکن ابھی مناظرہ کرنا مناسب ابھی بھی مجھے پہلے یہ بتاؤ. ابھی بتاتا ہوں. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تم اس کو خلیفہ کہتے ہو. اس سے بڑا دنیا میں فراڈ کیا ہے؟ سنو میری بات سنو. کسی کے باپ نے اسلام نہیں کسی کو پوسٹ کیا. نبی نے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو خلیفہ بنایا, تم اس کو خلیفہ کہتے ہو. یہ فراڈ ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں لیتے ہوئے کون بکواس کرتا ہے؟ ہندو کا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فراڈ کون کیا ہے, تو فراڈ یہی ہے نا. آپ اس کی خلافت صحیح طریقے سے ثابت کریں. اس شخص سے بات کرنا فائدہ نہیں ہے, یہ شخص بس بونکتا ہی رہتا ہے. ہیلو جی مسٹر بندیالوی, بات سنیں گے یا گالی دیتے رہیں گے؟ ہاں بات سن, میری بات سن. میں بات سنوں گا لیکن بشرط کہ آپ بھی بات سنیں. سیدھی میری بات سن. جو بونکتا ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ میرے نزدیک بہت بڑا کافر ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا کفر ثابت کر کے اس کی دبر سے داخل کر دوں گا. چلیں آپ گالی دینا آپ کو آتا ہے, سمجھ ہاں میری بات سن. میں تمہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو گالی دینا آتا ہے. جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کا گستاخ ہے, خلفائے ثلاثہ کا گستاخ ہے, خلفائے راشدین, خلفائے اربعہ, وہ دین اسلام کا آپ نے ہمیں وعدہ دیا تھا کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے. دین اسلام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندیالوی صاحب ان چاروں کے طریقوں کا نام دین ہے. اب بات سن میری. دیکھیں آپ گالی دے رہے ہیں, گالی دینا آپ کو آتا ہے, مجھے پتا ہے. نمبر اپنا صحیح چھوڑنا. نمبر لے لو. یہ نمبر آیا ہے, میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. یہ نمبر میرا. اب میری بات سن. میں پہلے تمہیں یہ بات بتا دوں, فاروق صدیق نہیں, میں نے ابھی نہیں سننا. فاروق کون ہے, صدیق کون ہے؟ وہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. میں نے سننا ہی نہیں ہے. میں صرف مناظرے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. سنیے, دیکھ آپ کو گالی دینا آتا ہے, میں سب یہ برداشت کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ سے مناظرہ ہو سکے, تاکہ سب کو پتا چلے کہ میں مناظرہ ہونے کے لیے آپ کی گالی بھی برداشت کی ہیں, تاکہ آپ سے بات ہو سکے. میں اسی لیے آپ کو فون کیا ہے, نہ کہ یہ اس لیے کہ آپ مجھے گالی دیں میں آپ کو گالی دوں. سنیں ایک منٹ, بندیالوی صاحب, تو نے مناظرہ کیا کرنا ہے؟ بندیالوی مناظرہ کیا کرنا ہے؟ کرنا تو نے جو ہے نا, جو ان کا گستاخ ہے وہ تو پہلے اپنا ایمان ثابت کرے گا. چلیں وہ تو مناظرے میں پتا چلے گا کہ مسلمان کون ہے نا, وہ تو مناظرے میں پتا چلے گا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, ابھی آپ نے شیعوں کا حجت نہیں دیکھا ہے. دیکھیں بندیالوی صاحب, مجھے یہ بتا, یہ بات تو نے کہی کیوں ہے؟ تو نے کہا انہوں نے فراڈ کیا ہے تجھے. کیوں گالی دے رہے ہیں, کیوں گالی دے رہے ہیں؟ گالی اس لیے دے رہا ہوں کہ تو نے, آپ نے خود پوچھا ہے, آپ میں نے کس کے بانیان کو بات سنیں, وہ بانی اسلام نہیں, وہ فراڈ ہے, وہ خائن اسلام ہے, وہ بانی اسلام نہیں ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے. ابو بکر و عمر سے دنیا میں بڑا کوئی کافر گزرا ہی نہیں ہے.
ہجرت کی رات کو وہ غار ثور میں لے گئے اور قرآن میں اللہ ثانی اثنین فرما کے ان کی ثانی اثنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت کی ہی کے قرآن میں تصدیق ثبت فرما رہا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. خدا بھی منافقین کا چوتھا ہے. خدا بھی منافقین کا چوتھا ہے. غلط تو سن بات سنیے بندی علوی صاحب یہ گالی بس گالی دے رہا ہے, میرا نہیں سن رہا. انہوں نے خود کہا ہے کہ تم کس نے فراڈ کیا بتاؤ, خود پوچھا نا. تو میں نے جب اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کی خلافت اللہ نے نصب نہیں کی, ان کا خود ان کا اپنا اقرار ہے کہ اس کو خدا نے نہیں بنایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا, تو فراڈ ہی تو ہے نا. تو کیسے خلیفہ اسلام بنا جب نہ خدا نے بنایا ہے نہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب خدا نے نہیں بنایا, رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا, تو یہ فراڈ ہی تو ہے نا. اس نے خود پوچھا ہے, میں نے جواب دیا ہے. میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ ابھی ان سے مناظرہ ہو, ابھی گالی گلوچ ہو. میں نے اس کو اس لیے فون کر رہا ہوں مسلسل, معزز محترم عزیز ناظرین, اس لیے تاکہ ان سے اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ یہ مناظرہ چاہتے ہیں کیسے نہیں چاہتے ہیں, اس بات پہ کہ انہوں نے ہمیں پہلے وعدہ دیا تھا کہ مناظرہ کریں گے, لیکن یہ تو بس وہ گالی دینے پہ بھی اتر آئے ہیں. یہ لوگ کبھی ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتے. جواب نہیں دے رہا, اس نے اپنا فون ہی بند کیا. فون کا جواب نہیں دیا. فون کا نہیں جواب دے رہا. معزز ناظرین, اب آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ ان سے کیسے مناظرہ ہو سکتا ہے. یہ تو پہلے کہتے ہیں آپ سے مناظرہ کریں گے, جب اتنا سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر کا خلافت ہمارے نزدیک باطل ہے, فراڈ ہے, ایک اسلام میں ایک بہت بڑا بدعت, بلکہ سب بدعتوں کا جڑ ہے. اس کو یہ کہتا ہے, اس کو سننے اس کو اس صرف جو اصل عقیدہ شیعہ ہے اس کو سننے کے لیے اس کے پاس برداشت نہیں ہے, اور اسی کو سنتے ہی گالی دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ شخص ایسے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ میرے سے مناظرہ کریں گے. ہم اس سے آئندہ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن فی الحال جو آپ کے سامنے ہے یہی ہے جو پیش کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد.